یہ سوال مسز زہرا نے کیا ہے آپ سے. کس نے؟ ہمارے ہاتھ کا کیا ہے وہ یہ انگلش میں اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. حضور, I have a question about the black magic. People, whole world claims that it destroys the people if it works, which I don't believe. But sometimes I see the situations. I become confused. Could you please, Huzur, comment on it, if really it existed? There is no such thing as black magic being an unnatural means of inflicting injury upon others. There are natural means, of course, which are practiced under the guise of black magic. اتنا آپ کا انگریزی کا جواب ہے. باقی اردو والوں کے لیے جو کالا جادو ہے اس کے متعلق جتنی بھی میں نے تحقیق کی ہے یا افریقہ جا کے بھی کچھ سوالات جو بھی کیے ہیں لوگوں سے جو ان باتوں پہ ایمان رکھتے تھے یا واقعات بتایا کرتے تھے, جماعت کے ذریعے بھی تحقیق کروائی, اور جو ہمارے ملکوں میں ہندوستان میں بلیک میجک کالے جادو کی باتیں تھی وہ میں خود جانتا ہوں کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے رہتے تھے تو عام باتیں ہوتی تھیں. کوئی ایسا جادو ثابت نہیں ہے جو قانون قدرت سے الگ کسی کو نقصان پہنچا سکے, مگر زہر نقصان پہنچاتے ہیں اور خطرناک باتیں جو انسان اپنے دماغ سے منصوبے بنا کر کسی کو نقصان پہنچانے کی پیدا کرتا ہے وہ باتیں سچ ہیں کیونکہ وہ اس قانون قدرت کے مطابق ہیں. تو اکثر جو کالے جادو والے افریقہ میں ہم نے دیکھے ہیں ان کا ایک جاسوسی کا جال پھیلا ہوا ہے, اور اس ضمن میں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب جو کسی مغربی محقق نے لکھی ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں مگر میں نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے. اس میں وہ ان کے طریقے بیان کرتا ہے کہ کس طرح یہ کام کرتے ہیں. ایک کالے جادوگر کے ایجنٹس ہیں جو جگہ جگہ مقرر ہیں, وہ گھروں میں بھی موجود ہیں اور پہلے سے ہی وہ جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے, اور جس شخص سے ان کو مراعات ملتی ہیں یا جن کو وہ کہتا ہے کہ مجھے جادو کی زور سے معلوم ہوا کہ تمہیں یہ خطرہ درپیش ہے ورنہ یہ کام کرو, وہ نہیں کرتا, وہاں ان کا ایجنٹ وہ کام کرواتا ہے, اور ان کے پاس ایسے خوفناک زہر ہیں جس میں وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں بہت خوفناک بیماریاں رفتہ رفتہ پیدا ہونے والی آگے اولاد بند ہو سکتی ہے. مثلا تو کہیں گے جتنے تمہارے بچے ہیں یہ مر جائیں گے اور پھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. یہ مجھے کالے جادو کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے, اور اسی طرح ہوتا ہے. تو ٹیررائز ہو جاتے ہیں, وہ خوف کے مارے ان کی جانیں نکل جاتی ہیں, اور جب یہ روایتیں پھیلتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ سارے پھر توہمات وغیرہ جنم لینے لگتے ہیں. ایک علاقے میں جہاں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پہنچی ہے وہاں ان کو دھمکی دی گئی جادوگروں کی طرف سے کہ یہ جو دریا کا پانی ہے اس کے اندر یہ صفات ہیں, اور اگر تم لوگوں نے یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا, وہ نہ کیا تو وہ ہو جائے گا. اور اس کے نتیجے میں جو نئے ہونے والے احمدی تھے وہ بڑے خوفزدہ ہو گئے. تو میں نے امیر صاحب کو ہدایت کی کہ آپ وہاں جا کر اعلان کریں کہ ہم تو بلیک جادو سے بالکل نہیں ڈرتے, ہم وہ کریں گے اور تمہیں جو کچھ کرنا کر لو, لیکن اپنے آدمیوں کو احتیاط کی بتا دیں کہ یہ احتیاطیں کرنی ہیں, اور تحقیق بھی شروع کروا دیں مخفی طور پر وہ کرتے کیا ہیں. تو غالب عبدالوہاب اعظم تھے جنہوں نے اس پہ پوری تحقیق کی, وہاں چیلنج کیا کھڑے ہو کر, اور ساری ان کی شیطنت دھری کی دھری رہ گئی, کچھ بھی نہیں کر سکے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جماعت کو اس کے نتیجے میں اور بھی ترقی نصیب ہوئی. تو یہ جو توہمات ہیں یہ شرارتوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, کرتے شرارت ہیں اور دکھاتے جادو ہیں. سمجھ گئے؟ جی سمجھ. جزاک اللہ.